پورے آزاد کشمیر کے جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومتیں بھی ہماری بدلتی رہتی ہیں، اور اب ایک نئی حکومت آئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اپنا چارج سنبھالا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ پالیسیز بھی بدلتی ہیں، اور ہمیں امیدیں بھی ہماری بڑھ جاتی ہیں کہ شاید نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ معاملات آزاد کشمیر میں تو اس میں امپرومنٹس آئیں گی، کوئی تبدیلیاں آئیں گی، اور کوئی بہتری کے آثار ہمیں نظر آئیں گے، اور بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب بھی چینج آتی ہے، جو لوگ اقتدار تک پہنچتے ہیں وہاں پر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور مسائل کیا ہوتے ہیں کہ وہی ایک پرانا نظام جو ہے اسی کے گرد گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم وہی دائرے کا سفر جاری رہتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ دنیا بہت آگے پہنچ چکی ہے، اور ہمارا یہ چھوٹا سا خطہ جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور 40 لاکھ کی آبادی ہے ٹوٹل، اور اس میں وہ بات بھی نہیں ہے کہ ایک سب سے جو مشکل بات ہوتی ہے وہ پاپولیشن ایکسپلوژن کہا جاتا ہے کہ پاپولیشن اتنی بڑھ رہی ہے اور ریسورسز کم ہیں، اور اس وجہ سے وہ اینڈز کو میٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے حکومتوں کے لیے بھی۔ ہمارا وہ خطہ ہے جس کی پاپولیشن کا گروتھ ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو حالیہ سینسز ہے اس میں پاپولیشن کھینچ تان کے اس کے برابر کی جا رہی ہے جو پہلے تھی، لیکن ریسورسز ہمارا بجٹ اوور آل آپ دیکھیں تو وہ کئی سے کئی پہنچا ہے، کافی زیادہ ہوا ہے۔ ہیلتھ ایک جو بنیادی ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی کمیونٹی کی، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی بجٹ میں کوئی خاص امپرومنٹ آپ کو اس میں انہانسمنٹ انکریزمنٹ آپ کو وہ نظر نہیں آتی۔ یہ ہم حکومتوں کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں اور آج بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی اس سیکٹر کو آپ فوکس کریں۔ دو سیکٹرز کو اگر آپ فوکس کر لیں، ایک ایجوکیشن کو اور ایک ہیلتھ کو، تو آپ تقریباً بہت ہی اچھی ماڈرن یہ جو چھوٹا خطہ اسٹیٹ جسے کہتے ہیں یہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ حکومتیں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو بھی آتا ہے وہی پرانی باتیں لے کے اور پھر وہ نکلتا ہے اور ڈنڈے کے زور پہ ڈاکٹرز کو، سٹاف کو وہ کام کروانا چاہتا ہے جو کہ ناممکن ہے۔ اتنے کم ریسورسز کے ساتھ، اتنے کم ایچ آر کے ساتھ ہمارے ہاسپٹلز الحمدللہ بہترین کام کر رہے ہیں، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیکنڈری سے ٹرشری کیئر کی طرف اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومتیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اس طرح تیار نہیں ہے۔ ہمیں بہت امید آپ کی وساطت سے میں نئے وزیر اعظم صاحب جو ہمارے ہیں ایک سیاسی ورکر ہیں اور ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور ہمیں ہماری امیدوں کا ایک محور بن رہے ہیں، اور ہمیں امید یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کو سمجھتے ہوئے، اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی پالیسی بنائیں گے کہ ہم کم از کم اور کچھ نہ کر سکے تو ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ایسا ہاسپٹل بنا دیں جس کو ٹرشری نہیں تو سیکنڈری کیئر ہاسپٹل ہم اس کو کر سکیں۔ ہماری ان کے ساتھ بحث ایک ہی رہتی ہے کہ آپ ہمیں ریسورسز نہیں دے رہے۔ اس وقت تک پورے آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، ٹوٹلی ایک ایکسیپشن تھوڑا سا پچھلے عرصے میں ایک ہو گئی ہے، وہ بھی میں وجہ بتاؤں گا۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوتا ہوں کہ پورے تینوں ڈویژنز میں ہمارے پاس ایک بھی سی ٹی اسکین گورنمنٹ آف اے جے کے آج تک نہیں دے سکی۔ سی ٹی اسکین کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ایسی مشین ہے جس کو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کم از کم ڈویژنز میں، ڈسٹرکٹس میں، بڑے ڈسٹرکٹس میں ایک ایک ہسپتال ایسا بنا دیں کہ جس میں اگر کوئی بلوچ سے یا کوئی دور دراز ایریا سے، ایون ادھر وہ یہ کوٹا کے پیشنٹس بھی آتے ہیں، عباس پور سے بھی آتے ہیں، پونچھ میں بھی جاتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں، تو عباس پور سے جو چل کے یہاں پر آئے تو یہاں سے اس کو آگے اسلام آباد کا ہم نہ ٹکٹ نہ تھما دیں کہ آپ اسلام آباد جاؤ۔
کم از کم یہ ہونا چاہیے. یہاں تک وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں سے پہنچ جائے گا, لیکن یہاں سے آگے پھر اگر ہم اسے بھیجیں گے تو وہ زیادتی ہوگی, لیکن یہ زیادتی اس وقت تک جاری رہے گی. ہمیں دکھ ہوگا اس بات کا جب تک کہ ایک ٹراما کا پیشنٹ آتا ہے اور آپ کے پاس ادھر لینڈ کرتا ہے, تو یہاں پر ایک ہمارا نیورو سرجن جو بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے سر کے اندر اگر کوئی چوٹ آئی ہوئی ہے تو یہ کل یا 10 گھنٹے کے بعد یا 8 گھنٹے کے بعد یہ کیسے ریئیکٹ کرے گا. تو وہ آپ کے پاس مشین نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ اس کو اور ٹیسٹ کرنے کے لیے اسلام آباد کا راستہ دکھاتے ہیں. یہ باتیں اگر حکومتوں کو سمجھ آ جائیں تو مسئلہ ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ میں ایک ایڈمنسٹریشن ایک بالکل الگ سے ایک کیڈر ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا سیکرٹری ہیلتھ سے, اور نیچے آتا ہے ڈی جی ہیلتھ سے ہوتا ہوا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک آتا ہے. ڈی ایچ اوز ہیں, اے ڈی ایچ اوز ہیں, ایم ایس ایز ہیں, ڈی ایم ایس ایز ہیں, اور اسی طرح سو آن. بہت بڑا ایک اسٹرکچر ہے. حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ ایک محکمے کو اٹھا کے دوسرے کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں اور دوسرے کو اٹھا کے پہلے کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں. اس سے ایک ریزنٹمنٹ پھیلتی ہے. یہ بات پچھلے 2 حکومتوں میں طے ہو چکی ہے کہ آپ مانیٹرنگ کسی بھی حوالے سے نہ کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کر سکتی ہے, نہ کوئی ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کر سکتی ہے, نہ کوئی اور ایڈمنسٹریشن کا افسر جو ہے کسی اسپتال کو مانیٹر کرے گا, اس لیے کہ وہاں پر ہاسپٹل میں ایک سینئر افسر ایم ایس کی صورت میں موجود ہوتا ہے اور اس سے اوپر کا لیول سارا ہوتا ہے. ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور آ کے ہماری مانیٹرنگ کرے گا, وہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے, ہم ان کے ساتھ بات کرنے چاہیں گے, اپنے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں گے, وہ حکومتوں تک پہنچائیں. ایم ایس آفس میں آ کے بیٹھیں, ویلکم. کمشنر صاحب آتے ہیں, ویلکم. ڈی سی صاحب آتے ہیں, ویلکم. ہم ان کو بٹھائیں گے, ایم ایس آفس میں بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں, جو بھی مسائل ہیں ہم مل کے کوئی حل نکالنا چاہیں گے. یا ڈی سی صاحب ہوں یا اے سی صاحب, جب وہ وائسرائے بن کے آئیں گے اور ہمیں یہاں پر اس صورت میں آئیں گے کہ میں دیکھوں کہ کون ڈاکٹر کس طرح کا بیٹھا ہوا اور کس طرح کھڑا ہے, تو سوری ٹو سے وزیر اعظم صاحب آپ اس کا نوٹس لیں. یہ بات نہیں چل سکتی, ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے اور یہ نہیں ہوگی. ہاں, ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ بتائی جائیں, ہم اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہیں. یا پھر یہ کر لیں, یہ بات میں وزیر اعظم صاحب سے بھی کہتا ہوں اور اپنے سیکرٹری صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ جناب سیکرٹری صاحب, جناب ڈی جی صاحب, اگر ہماری مانیٹرنگ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہے تو پھر آپ کی ضرورت شاید ہمیں نہیں ہوگی. یہ آپ کی اختیارات میں ایک امپیچمنٹ, وہ کیا کہتے ہیں کہ انکروچمنٹ ہے, وہ انکروچ کیا جا رہا ہے. آپ کے واضح میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمیں قابل قبول نہیں ہے. کوئی اے سی, کوئی ڈی سی آپ کو آ کے آپ کی حاضری چیک نہیں کر سکتا, مانیٹر نہیں کر سکتا. پچھلی حکومت, ایک حکومت, دوسری حکومت اور تیسری حکومت اب یہ چل رہی ہے, کیبنٹ منظوری دے چکی ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. ہماری آج بھی آزاد کشمیر میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور یہیں سے پل کے پار اگر آپ پنجاب میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کی پے میں اگر آپ فرق دیکھیں تو یہاں کا ڈاکٹر لے رہا ہے 70,000 روپے سے سٹارٹ کر رہا ہے یا 73 ہے ٹوٹل, اور وہاں کا ڈاکٹر 120 سے سٹارٹ کرتا ہے. یہ ڈفرینس ہے بہت بڑا. ان کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں کہتے کہ فیڈرل کے ساتھ کریں, پنجاب کے ساتھ کریں, آپ پاکستان کے کسی بھی صوبے ایون جی بی کے ساتھ ہمارا کمپیئر کر لیں ہماری پیز کو, اور جی اس کے ساتھ ہمیں اس کی پیرٹی میں یا اس کے برابر آپ ہمیں پرکس دیں, پریویلیجز دیں. اور کام کیا ہے, اس نے کیا کام کیا, فلاں ڈاکٹر نے کیا کام کیا, اور ان کی رپورٹ جاتی ہے اوپر ڈپارٹمنٹ میں اور سینٹر میں, اور اس کی بنیاد پہ اگر وہ ہماری پرفارمنس اس سے ذرا لو ہے تو وہ پھر ہمیں وہ چیزیں جو بینیفٹس ہیں وہ نہیں ملیں گے. یہ ہم ان کو لکھ کے اسی طرح کے فیڈرل کے بنا کے ہم دے چکے ہیں
کہ یہ انڈیکیٹرز آپ کے پی آئیز بنائیں. اس میں ہماری بایو میٹرک بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں ٹائم، لیکن اس کی دو صورتیں ہیں کہ آپ کو ہمارے ورکنگ آورس جو ہیں ڈاکٹرز کے وہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گے کہ کتنے گھنٹے ڈاکٹر کام کرے گا. یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے. ہم 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، راتوں کو بھی آنا ہوتا ہے، دن کو بھی آنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ اب رات کے 2 بجے اگر کسی اسپیشلسٹ کے لیے کال جاتی ہے تو اس کو 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں آنے میں. پھر کہا جاتا ہے جی موجود نہیں تھے. آپ خود سوچیں کہ 24 گھنٹے کوئی ایسا اسپیشلسٹ ہے، اور ایک پوسٹ بعض ڈپارٹمنٹس میں ہے، ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے، ایک اسپتال میں. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اسٹرینتھ بڑھائی جائے، HR زیادہ کیا جائے، اور شفٹ سسٹم کیا جائے. ہماری شفٹ ہونی چاہیے کہ 8 بجے سے 2 بجے تک ہے یا 4 بجے تک ہے، جو آپ مناسب سمجھتے ہیں. یہ ہم ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد ہم فری ہوں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی صبح 8 سے 2 بجے تک بھی ڈیوٹی کروں گا اور اس کے بعد رات کے 2 بجے بھی بلائیں گے تو میں پوری رات جا کے پھر 8 بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. دس از ناٹ پاسبل. تو یہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ورکنگ آورس بھی ڈکلیئر کیے جائیں.